کہ قیامت تک استبداد کی جڑ کاٹ کے رکھا، قیامت تک استبداد کی جڑ کاٹ کے رکھا، اور حسین کے خون نے ایک ایسا چمن آباد کیا جو اب قیامت تک قائم ہے۔ اور یہ چمن ایسے نہیں آباد ہوا، یہ چمن بڑی ظلم اور ستم کے بعد آباد ہوا۔ یہ دین کی جو رسول اللہ نے انقلاب برپا کیا تھا اور جس کو امام حسین نے بچایا، یہ آسان کام نہیں، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان کام نہیں۔ حسین نے بھی قربانی دی، حسین کے بچوں نے بھی قربانی دی، حسین کی بیٹیوں نے بھی قربانی دی، حسین کی بہنوں نے بھی قربانی دی، حسین کے بیٹوں نے بھی قربانی دی، رسول اللہ کے پورے گھر نے قربانی دی۔ اور ظلم کی حد دیکھیے، ظلم کی حد۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد دیکھیے، حق آپ سے پورے تقاضے کرتا ہے، پورے تقاضے مانگتا ہے۔ امام حسین کو جب شہید کر دیا، لوگ امام حسین کی شہادت تک کے ظلم کو بیان کرتے ہیں۔ میرے نزدیک جو ظلم ہے وہ شہادت حسین کے بعد شروع ہو رہا تھا، کہ جب امام حسین شہید ہو چکے، وہ یزید کے لوگ، وہ عمر بن سعد، وہ ابن زیاد، وہ بنو امیہ کے پالتو کتے جو اہل بیت کے خیموں کو جلا رہے تھے حسین کے شہید ہونے کے بعد، وہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید حسین، سر کٹے حسین کے جسم کو روند رہے تھے، 70 یا 40 گھوڑوں نے حسین کے جسم کو یوں روندا کہ حسین کے جسم میں کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی، چورا چور ہو گیا اور یوں زمین سے پیوست ہو گیا۔ پھر کسی بدبخت نے آ کے قمیض اتارا، کسی نے پاجامہ اتارا، حسین کو برہنہ کر دیا۔ یہ کوئی آسان کام تھا؟ پھر خیمے جلا دیے، پھر مال و اسباب لوٹ لیا اور کہا کہ کچھ نہیں چھوڑنا، کہیں یزید کے پاس حسین کے لوگ وہ خط نہ پہنچا دیں جو کوفیوں نے خود بھیجے تھے۔ پھر اس کے بعد جب اونٹوں پر بٹھا کے رسول اللہ کی بیٹیوں کو اس سلطنت میں جو رسول اللہ کے نام پر لی گئی 22-25 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت میں حضرت زینب کو امام حسین کی زوجہ اور بیٹی کے ساتھ ایک اونٹ پر جب باندھا گیا اور جب وہ حسین کی لاش کے پاس سے گزرے تو ان کے بند کھل گئے جو انہوں نے اپنے صبر کے بند باندھے ہوئے، اور امام حضرت سیدہ زینب آہوزاری کر کے روک کے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ بنات کا سبایا، یا رسول اللہ آج آپ کے نام پر لی گئی زمین اور سلطنت میں وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ یہ اور پھر جب سر حسین گیا تو یزید کہتا تھا بنو ہاشم پر تو نبوت ہی کوئی نہیں اتری، یہ تو سب ڈرامہ تھا، اور آج ہم نے بدلہ لے لیا، انہوں نے ہمارے بدن میں مارے تھے، ہم نے ان کے کربلا میں مارے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہتے ہیں مولویوں کو جو یزید کا دفاع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یزید کو بچاؤ گے تو حضرت معاویہ کا دفاع ہوگا، ان کو بچاؤ گے تو صحابہ کا دفاع ہوگا۔ ان لوگوں کا صحابہ کے دفاع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صحابہ تو ہے ہی اتنے بلند کہ ان کو کسی کے دفاع کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ بدبخت لوگ، ان کا بغض آپ کے دل میں ہونا چاہیے، آپ کے عمل میں کمی بھی ہو تو قیامت کے دن کہیں یا رسول اللہ آپ کی شریعت پر تو پورا عمل نہیں کر سکیں، لیکن اس دل میں آپ کے دشمن کے بارے میں رائے برابر بھی کوئی رعایت نہیں ہے، رائے برابر بھی کوئی رعایت نہیں، یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ آپ کے بیٹے کے کوئی منہ پہ تھپڑ مار دے تو آپ 3 نسلیں اس کی طرف پلٹ کے نہیں جاتے، اور رسول اللہ کے بیٹے کو جنہوں نے سوا کر دیا ان کے ساتھ ہم اصطلاحات وضع کرتے ہیں کہ ان کو بچایا کیسے جاتا ہے۔ لعنت ہے ایسی فکر پر، ایسے دین پر اور ایسی اصطلاحات پر۔ اپنا تعلق رسول اللہ سے جوڑ کے حسین نے وہ لکیر کھینچی جس لکیر نے انقلاب محمدی کو ابدیت دے دی، اور معاشرے میں جتنے خرابیاں تھیں ان کے خلاف حسین کھڑے ہوئے۔ آخری بات بس